بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 94 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال، اس نے کہا یعنی ذوالقرنین نے کہ ما مکنی، جو اختیار دیا ہے مجھے، فیہ اس میں، ربی میرے رب نے، خیر بہتر ہے، یعنی تم مجھے یہ پیشکش کر رہے ہو کہ تم میرے لیے کوئی فنڈ اکٹھا کرو گے یا اخراج اکٹھا کرو گے اور وہ مجھے دو گے تو پھر میں تمہیں دیوار بنا کے دوں۔ میرے رب نے مجھے جو اختیارات دے رکھے ہیں جن چیزوں میں، یا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہتر ہے، یعنی اس سے کہ جو تم اکٹھا کرو گے وہ تو بہت زیادہ ہے۔ میرے پاس بڑی قوتیں اللہ نے مجھے دے رکھی ہیں، تو تمہیں ضرورت نہیں ہے، یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ یہ فنڈ شنڈ اکٹھا کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے، مجھے اس کی کوئی کمی نہیں ہے، جو میرے رب نے مجھے دیا ہوا وہ بہت بہتر ہے اس سے۔ فَأَعِینُونِی، پس میری اعانت کرو، فَأَعِینُوا، پس تم اعانت کرو یا مدد کرو، نی میری، بِقُوَّةٍ، ساتھ قوت کے۔ قوت سے مراد افرادی قوت، کہ تم یعنی جو افرادی قوت ہے وہ فراہم کرو۔ پیسہ میرے پاس ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے تمہارے پیسے کی، تو مجھے تم طاقت فراہم کرو۔ اجعل، میں بنا دوں گا، بینکم، درمیان تمہارے، و بینہم، اور درمیان ان کے، ردما، اوٹ یا رکاوٹ۔ ردم ایسی رکاوٹ کو کہا جاتا ہے جو پتھروں کے اوپر پتھر جوڑ جوڑ کے بھر کے کسی جگہ کو، خالی جگہ کو پتھروں کے اوپر پتھر رکھ رکھ کے جوڑ دیا جائے، اسے ردم کہا جاتا ہے۔ تو میں اس کے درمیان جو ہے وہ ردم بنا دوں گا، یعنی ایک رکاوٹ بنا دوں گا یا اوٹ بنا دوں گا۔ اور انہوں نے پھر مزید حکم دیا کہ آتونی، لے آؤ میرے پاس، زبارہ، تختیاں یا چادریں، الحدیدہ، لوہے کی، حتیٰ یہاں تک کہ اذا ساوا، جب برابر ہو گیا یا برابر کر دیا، بین الصدفین، دو بلندیوں کے درمیان، یعنی دو پہاڑوں کے درمیان۔ صدف کہتے ہیں ابری ہوئی جگہ کو، تو وہ جو دو اوٹیں تھیں، دو دیواریں تھیں یا دو پہاڑ تھے وہ مراد ہے۔ اذا صابا، جب برابر کر دیا، بین الصدفین، دونوں پہاڑوں کے درمیان، تو قالا، اس نے کہا، انفخو، اب پھونکو، پھونکو یعنی پھونک مارو، کیا مطلب کہ آگ بھڑکاؤ۔ قال انفخو، کہا اس نے کہ پھونک کر آگ بھڑکاؤ، یا پھونکو، حتیٰ یہاں تک کہ اذا، جب، جعلہ، بنا دیا اس کو، نارن، آگ۔ تو انہوں نے یعنی وہ لوہے کی چادریں ایک دوسرے کے اوپر جوڑ جوڑ کے وہ سارا جو گیپ تھا اس کو بھر دیا۔ بھرنے کے بعد کہا کہ اب یہاں آگ بھڑکاؤ۔ آگ بھڑکا کے اتنا گرم کیا کہ وہ لوہا جو تھا، لوہے کی چادریں، ان کو آگ بنا دیا۔ جیسے یعنی لوہے کو آگ میں بھٹی میں ڈالتے ہیں تو لوہا گرم ہو کے وہ خود آگ کا ایک کوئلہ سا معلوم ہوتا ہے۔ تو جعلہ نارا، حتیٰ یہاں تک کہ، یعنی اتنا بھڑکایا یا اتنا پھونکا کہ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جعلہ، بنا دیا، جب بنا دیا اس کو، نارن، آگ۔ تو جب وہ لوہا گرم ہو کے آگ بن گیا تو قالا، پھر کہا کہ آتونی، لاؤ میرے پاس، افرغ، میں اونڈیل دوں، علیہ، اس پر، قطرن، سیسا۔ تو سیسا بھی ایک دھات ہے لوہے کی طرح کی، وہ پگھلا ہوا سیسا جو ہے وہ اس کے اوپر ڈال دوں، یا یہ ہے کہ ویسے ہی سیسا ڈال دوں کہ جب وہ آگ بنا ہوا ہے
تو سیسا اس کے اوپر جائے گا تو خود ہی پگھل جائے گا. تو سیسا کیونکہ لوہے کی نسبت جو ہے وہ نرم دھات ہے تو وہ جلدی پگھل جائے گا اور پگھل کے وہ لوہے کے ساتھ لوہا بن جائے گا. تو آتونی لاؤ میرے پاس افرغ میں اونڈیل دوں. اور اونڈیلنے سے مراد یہی معلوم ہوتی ہے کہ اونڈیلنا تو پھر پگھلی ہوئی چیز کو ہی جاتا ہے نا, کہ وہ انہوں نے پگھلا ہوا سیسا منگوایا تھا کہ تاکہ میں اونڈیل دوں اس کو, اس پر قطرن سیسا. فمستطاعوا, اب یہ یعنی دیوار ہو گئی. دیوار ہونے کے بعد پھر جب وہ یعنی ایک ہوتا ہے نا, ایک مہم بندہ شروع کرتا ہے, کام کرتا ہے, تو وہ دیوار ہو گئی تو کہنے لگے فمستطاعوا, پس نہیں استطاعت رکھی انہوں نے, یا وہ نہیں استطاعت رکھتے ہیں یظہروہ, کہ وہ اس پر چڑھیں یا اس پر غالب آئیں. ومستطاعوا, اور نہیں وہ استطاعت رکھی انہوں نے لہو واسطے اس کے نقب لگانے کی یا سوراخ کرنے کی. یعنی اب وہ دیوار ہو گئی, دیوار ہونے کے بعد کیا صورتحال ہوگی کہ نہ تو وہ اس کے اوپر چڑھ سکنے کے قابل تھے اور نہ ہی وہ اس کے اندر سوراخ کرنے کے قابل تھے, کیونکہ اوپر اس لیے نہیں چڑھ سکتے تھے, اونچی بہت تھی, اور سوراخ اس لیے نہیں کر سکتے تھے کہ لوہے کی تھی, اور لوہے کے کو بھی جو گیپس تھے وہ سیسا پگھلا کر اس سے بند کیے گئے تھے, اور وہ ایک بہت ٹھوس اور مضبوط دیوار تھی. فمستطاعوا, پس نہیں طاقت رکھی انہوں نے ان یظہروہ, کہ وہ غالب آئیں اس پر یا چڑھ جائیں اس پر, اور نہیں استطاعت رکھتے تھے وہ لہو واسطے اس کے نقب لگانے کی یا سوراخ کرنے کی. تو جب یہ صورتحال ہو گئی کہ اب یہ نہ اس پہ چڑھ سکتے ہیں نہ سوراخ کر سکتے ہیں, تو حضرت ذوالقرنین نے کہا ھذا رحمت, یہ رحمت ہے من ربی, میرے رب کی طرف سے. اب یہ قصہ آیا ہے وہ باغ والے قصے کے بعد, کہ وہ جو باغ والے بندے کے پاس دولت اللہ نے اس کو دی تھی, 2 باغ ہی تھے نا, تو اس پہ کتنا وہ اترا رہا تھا اور کتنا وہ متکبر ہو رہا تھا, اور آخرت کا ہی منکر ہو رہا تھا اپنی صرف اتنی تھوڑی سی دولت کی وجہ سے. تو ان کی مثال اس لیے دی ہے کہ یہ ایک مثال ہے اللہ کے عاجز بندوں کی, کہ جو اتنی قوت, اتنی طاقت کہ پوری دنیا فتح کر لی, مشرق و مغرب فتح کر لیے, اتنی فوجیں اور اتنی طاقت, لیکن عاجزی کتنی ہے کہ وہ کام کیا ہے, کام کر کے یہ نہیں کہا کہ بس اب کوئی مسئلہ نہیں تمہیں, اب تمہیں کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, تو یا کوئی اس طرح کی کوئی بڑا بولا ہو کہ میں نے بڑا کام کر دیا ہے, جاؤ اب عیش کرو, کوئی اس طرح کی بات نہیں کی, بلکہ کیا فرمایا کہ ھذا رحمت من ربی, یہ میرے رب کی رحمت میں سے ہے, یہ اللہ کی رحمت سے ہوا ہے. حالانکہ ظاہر ہے کردار تو نہیں کا تھا, وہ قوم خود استطاعت نہیں رکھتی تھی اتنا بڑا کام کرنے کی, اور ان کی معاونت سے اور ان کی بادشاہی کی وجہ سے, ان کے احکامات کی وجہ سے وہ معاملہ ایسا بڑا ہو گیا جو نہیں ہو سکتا تھا. لیکن اس کا کریڈٹ خود نہیں لیا, کریڈٹ دیا اللہ کی ذات کو کہ ھذا رحمت من ربی, یہ میرے رب کی رحمت میں سے ہے. اور دوسرا یہ بھی نہیں کہا کہ اب تمہاری نسلوں تک یہ کچھ نہیں ہو سکتا جناب, جاؤ بس تم محفوظ ہو گئے ہمیشہ کے لیے. یہ بھی دعویٰ نہیں کیا کہ یہ دیوار اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ اس کو ان کا باپ بھی نہیں توڑ سکتا, ایسی بھی بات نہیں کی, بلکہ یہ کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت سے ہے. فَإِذَا جَاءَ, پھر جب آ جائے گا وعد ربی, وعدہ میرے رب کا, جَعَلَهُ, وہ بنا دے گا اس کو دکا, ریزہ ریزہ, اس کو اللہ تعالیٰ پھر توڑ دے گا, ریزہ ریزہ کر دے گا جب اللہ کا حکم آ جائے گا. وَكَانَ, اور ہے وعد ربی, وعدہ میرے رب کا حقا, سچا. جب قیامت آئے گی تو یہ بھی نہیں بچے گی, یہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی, ریزہ ریزہ ہو جائے گی. مختصر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں, جامع کلمات ہوتے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو یہ ریزہ ریزہ ہو جائے گی. اور وَتَرَكْنَا بَعْضُهُمْ, اور چھوڑ دیں گے ہم ان میں سے بعض کو,
یومئذ اس دن یموجو موج کی طرح غالب آتے ہوئے، یموجو کا مطلب موجیں مارنا، موج کی طرح چڑھ جانا کسی چیز کے اوپر، غالب آ جانا. تو وَتَرَكْنَا اور ہم چھوڑ دیں گے بعضهم بعض ان کے کو یومئذ اس دن یموجو وہ چڑھتا ہوگا فی بعض بعض پر، وَنُفِخَ اور پھونکا جائے گا فی الصور سور میں، فَجَمَعْنَاهُمْ پھر اکٹھا کریں گے ہم ان کو، جمع اکٹھا کرنا. دراصل یہ کہ ان قیامت کی نشانیوں میں سے ہے یاجوج ماجوج کا ظہور، جب وہ دیوار ختم ہو جائے گی اور یہ قوم جو ہے وہ دنیا پر ظاہر ہو جائے گی اور دنیا میں تباہی لائے گی. یہ وہ وقت ہوگا کہ جب امام مہدی بھی آ کر دنیا سے فوت ہو کر جا چکے ہوں گے، اور امام مہدی کی زندگی میں عیسیٰ علیہ السلام بھی آ چکے ہوں گے، اور امام مہدی کی وفات کے بعد مسلمانوں کی جو امارت ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوگی. اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب وہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی میں جہاد پر گئے ہوئے ہوں گے تو خبر آئے گی کہ پیچھے سے وہ یاجوج ماجوج جو ہے وہ نکل آئے ہیں. تو اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ جائیں گے ان سے بچنے کے لیے، کیونکہ بہت زیادہ ہوں گے اور ہر چیز کو تباہ کریں گے یہ، تو ہر چیز کو ختم کر دیں گے روئے زمین سے. تو ان سے بچنے کے لیے وہ اوپر چڑھ جائیں گے، اور پھر ان کی دعا سے ایمانداروں کی اور عیسیٰ علیہ السلام کی پھر ایک جب بہت فساد یہ زمین پر مچا چکے ہوں گے اور وہ بہت زیادہ تنگ آ چکے ہوں گے ان کی اس آفت اور مصیبت سے، وہ دعا کریں گے تو اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کوئی بیماری طاری کرے گا. تو اس طرح سے اچانک سارے کے سارے مر جائیں گے، جیسے کوئی ایک بندہ مرتا ہے، اکٹھے ہی مر جائیں گے سارے. لیکن مرنے کے بعد بھی جو صورتحال ہوگی وہ یہ ہوگی کہ دنیا میں کوئی ایک قدم رکھنے کی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں پر ان کی لاش نہ پڑی ہو. تو اس کی وجہ سے بدبو اتنی، اور پھر تفسیری روایات میں بھی ہے، بعض روایات کے مطابق کہ کچھ پرندے آئیں گے اور وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے جہاں اللہ چاہے گا. پھر زمین ان کی لاشوں سے صاف کرنے کے بعد پھر بارش ہوگی بہت زیادہ، اس بارش سے ہر جگہ دھل جائے گی، جو گندگی ان کی وہ صاف ہو جائے گی، اور پوری زمین جو ہے وہ اس طرح سے دھل کر صاف ہو جائے گی کہ اس کے بعد پھر یعنی ایک دفعہ انہوں نے زمین پہ ہر چیز تباہ کر دی ہوگی جو یاجوج ماجوج، نہ کوئی ہریالی چھوڑیں گے، نہ کھیت، نہ درخت، کچھ نہیں چھوڑیں گے. تو اس تباہ شدہ زمین کے اوپر سے جب ان کا گند صاف ہوگا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر زمین سے جو چیزیں اگائیں گے وہ ان کی نوعیت ہی بڑی مختلف ہوگی. وہ بہت ہی اتنی یعنی انار اتنا بڑا بڑا ہوگا جو درختوں پہ لگے گا کہ انار کے چھلکے کے نیچے کئی لوگ آدمی بیٹھ جائیں گے، اس کے سائے کے نیچے انار کے چھلکے کو رکھ کے. تو اتنی بڑی بڑی چیزیں یا اتنا وہ انہونی قسم کی وہ جو چیزیں اگیں گی زمین میں اس بارش کے بعد کہ جو ان کی صفائی کے لیے ہوگی. بہرحال یہ ساری تفسیروں کے اندر بھی تفصیلات موجود ہیں، اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے وقت ملے تو وہاں سے پڑھ لینی چاہیے. تو یہ وہ یاجوج ماجوج جو ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو ہم چھوڑ دیں گے، وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھیں گے پانی کی موجوں کی طرح، اور ہم اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ قیامت کی یہ بڑی نشانیوں میں سے ہے. خود امام مہدی کا ظہور بھی، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا آ جانا بھی، وہ تو واضح نشانیاں ہیں قیامت کی، اور ان کے بعد یاجوج ماجوج بھی. تو اس کے بعد پھر ظاہر ہے باقی نشانیوں کے پورے ہونے کے بعد سور پھونکی جائے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی. وَعَرَضْنَا اور پیش کیا ہم نے، اور یا پیش کریں گے ہم، جہنم جہنم کو یومئذ اس دن، للکافرین انکار کرنے والوں کے لیے، عرضا پیش کرنا. جو لوگ اب اللہ کے حکم کو نہیں مان رہے، قرآن کو نہیں مان رہے، مشرکین مکہ بھی ان میں سے تھے اور آج کے لوگ بھی جو اللہ کے حکموں سے غافل ہیں، یہ ان سب کے بارے میں ہے کہ جو لوگ آخرت کی فکر نہیں کر رہے ہیں اور اپنی دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، تو ان کو باخبر ہو جانا چاہیے کہ جب وہ دن آئے گا کہ جس دن سور پھونکی جائے گی اور سب کو اکٹھا کریں گے، اس دن ہم پیش کریں گے جہنم کو، اس دن کافروں کے لیے ارزن پیش کرنا، ان کے سامنے جہنم جو ہے وہ لائی جائے گی کہ جس میں ان کا انجام ہے.
کن لوگوں کے سامنے؟ اللہ زینا وہ لوگ، کانت تھیں، آینہم آنکھیں ان کی، فی غطاء پردے میں یا موٹے پردے میں، ان کی آنکھیں جو تھی پردے میں تھیں، ان ذکری میرے ذکر سے، اللہ کی یاد سے۔ ذکر سے مراد اللہ کی یاد بھی ہے، اور قرآن پاک کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر سے یاد فرمایا ہے کئی جگہ پہ، تو اس میں دونوں چیزیں مراد ہیں، اللہ کی یاد سے غافل تھے یا اللہ کے قرآن سے وہ غافل تھے، اس طرح سے کہ ان کی آنکھوں پہ پردہ تھا۔ اللہ زینا وہ لوگ، کانت تھیں آینہم آنکھیں ان کی، فی غطاء پردے میں، عن ذکری میری یاد سے، یعنی ان کے دلوں کے اوپر پردہ تھا جو میری یاد ان کے دلوں میں نہیں سماتی تھی۔ وَكَانُوا اور تھے وہ، لا يستطيعون نہیں وہ استطاعت رکھتے، سمع سننے کی، تو نہ وہ دیکھ سک رہے تھے نہ وہ سن پا رہے تھے، اور پردے میں تھے ان کے دل میرے ذکر سے، میری یاد سے۔ افحسب الذین، کیا پھر گمان کیا ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان یتخذوا کہ وہ بنا لیں گے، عبادی میرے بندوں کو، من دونی میرے علاوہ، اولیاء اپنے مددگار یا ولی یا حمایتی، کہ انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ وہ، یعنی ظاہر ہے جب اللہ کو بھول گئے اور اللہ کے حکموں کو بھول گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو امید تھی کہ اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی ہوں گے جن سے ہم مدد لے لیں گے یا جو ہمارے حمایتی ہوں گے، انہوں نے یہ امید لگا لی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ سوالیہ انداز میں ان کو احساس دلا رہے ہیں کہ تم اگر مجھے چھوڑ رہے ہو جو میں کائنات کا مالک ہوں، تو کس امید پر، کسی اور کی امید پھر تمہیں ہے نا، کہ جس کو تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، نعوذ باللہ، تو کوئی اور تمہاری مدد کر دے گا، کوئی اور تمہارا ولی ہوگا یا کوئی اور تمہارا مددگار اور حمایتی ہوگا۔ افحسب الذین، کیا پھر گمان کیا ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان یتخذوا کہ وہ بنا لیں گے، عبادی میرے بندوں کو، من دونی میرے علاوہ، اولیاء اپنے دوست یا حمایتی، جبکہ یہ تو بالکل ممکن ہی نہیں ہے، کسی بندے کی کیا مجال کہ وہ اللہ کے مقابلے میں کسی کی مدد کر سکے۔ جبکہ انجام کیا ہوگا ایسی سوچ رکھنے والوں کا، کہ انا بے شک ہم نے، اعتدنا تیار کی ہے ہم نے، جہنم للکافرین کافروں کے لیے، نزلا مہمان نوازی کے طور پر، تو ایسے جو کافر ہیں ان کے لیے تو پھر جہنم کی میزبانی اور جہنم کی جو مہمان نوازی ہے ہم نے وہ تیار کی ہے۔ اگلا مضمون جو ہے بڑا، اگلی آیات کا بہت اہم مضمون ہے اور تھوڑا سا زیادہ تفصیل طلب ہے، اس کو اکٹھا انشاءاللہ ہم پھر پڑھیں گے۔ آج کا سبق یہیں تک رکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال، اس نے کہا، ما مکنی جو اختیار دیا ہے مجھے، فیہ جس میں، ربی میرے رب نے، خیر وہ بہتر ہے، فاعینونی پس مدد کرو میری، بقوت ساتھ افرادی قوت کے، اجعل میں بنا دوں گا، بینکم درمیان تمہارے، و بینہم اور درمیان ان کے، ردمن رکاوٹ، آتونی دو مجھے، زبر الحدید چادریں لوہے کی یا تختیاں لوہے کی، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا ساوا جب برابر کر دیا، بین الصدفین دونوں پہاڑوں کے درمیان، قالا تو فرمایا، انفخو آگ بھڑکاؤ، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، جعلہ بنا دیا اس کو، نارن آگ، قالا کہا، آتونی دو مجھے، افرغ میں اونڈیل دوں، علیہ اس پر، قطرن سیسا، فمستطاعوا پس نہیں استطاعت رکھتے تھے وہ، ان یظہروہ کہ وہ چڑھیں اس پر، وما استطاعوا اور نہیں وہ استطاعت رکھتے تھے، لہو اس میں، نقبا سوراخ کرنے کی۔ قالا تو کہا اس نے، ھذا رحمت یہ رحمت ہے، میرے ربی میرے رب کی طرف سے، فاذا جاء پھر جب آ جائے گا، وعد ربی وعدہ میرے رب کا، جعلہ دکا وہ بنا دے گا اس کو ریزہ ریزہ، وکان وعد ربی اور ہے وعدہ میرے رب کا، حقا سچا، وترکنا اور چھوڑ دیں گے ہم، بعضهم ان کے بعض کو، یومئذ اس دن، یموجو چڑھتا ہوا،
فی بعض پر، ونفخ فی الصور، اور وہ پھونکا جائے گا صور میں، یعنی اس پھونکنی میں جس میں فرشتہ پھونکے گا، فجمعناہم، پھر ہم اکٹھا کریں گے ان کو، جمعن اکٹھا کرنا، وعرضنا، اور پیش کریں گے ہم جہنم کو، یومئذ اس دن، للکافرین کافروں کے لیے، عرضا پیش کرنا، الذین وہ لوگ، کانت تھیں، اعینہم آنکھیں ان کی، فی غطاء پردے میں، عن ذکری میرے ذکر سے، وکانوا اور تھے وہ، لا یستطیعون نہیں استطاعت رکھتے، سمع سننے کی، افحسب الذین کفروا کیا گمان کیا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان یتخذوا کہ یہ بنا لیں گے، عبادی میرے بندوں کو، من دونی میرے علاوہ، اولیاء اپنا مددگار، انا بے شک ہم نے، اعتدنا تیار کیا ہے، جہنم کو، للکافرین کافروں کے لیے، نزلا مہمان نوازی کے طور پر۔